لیکن الاسناد موضوع، مثال کے طور پر کہ صحیح مسلم میں روایت ہے حضرت سہیل بن ابی صالح سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لا تعبد الیہود ولا النصارى بالسلام، لا تعبد الیہود والنصارى بالسلام۔ اب یہ روایت صحیح ہے۔ اب یہی روایت بیان کرتے ہیں حماد بن عمر النصیبی، حماد بن عمر نصیبی، سعاد سے نصیبی، اور وہ کذاب ہے، اور وہ روایت اس کو کس سے کرتا ہے؟ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ۔ سند بدل گئی نا، سند بدل گئی، حدیث صحیح ہے لیکن سند بدلی ہوئی ہے۔ اب متن کے اعتبار سے اس کذاب کی روایت جو ہے نا وہ صحیح ہے، لیکن سند میں اس نے گڑبڑ کی۔ سہیل بن ابی صالح کی بجائے اس کی روایت کو بنا دیا کس کی؟ اعمش کی روایت، کہ اعمش بھی اس کی روایت، اس کو روایت کرتا ہے۔ اور یہی وہ کارستانی ہے اسی نوعیت کی جو بہت سے کذاب راویوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب روایات کی اسانید کو ذکر کر دیا۔ سند کا جھوٹ پر مبنی ہے۔ ابا بن جعفر نجیرمی ہے مثال کے طور پر، یا اسی طرح کے دوسرے کذاب ہیں، وہ سند بیان کرتے ہیں امام ابو حنیفہ تک، اور امام ابو حنیفہ آگے روایت کرتے ہیں، سمجھے نا۔ اب اگر یہ روایت مثال کے طور پر قاضی ابو یوسف ہیں یا امام محمد ہیں، ان کی سند سے ہے تو ہمارا تصور کچھ اور ہوگا، لیکن جب وہ نجیمری یا تالکانی اس کی سند سے ہو تو بھائی وہ سند جو ہے نا وہ تو یہاں تک پہلے اس کا اثبات چاہیے، اس کا اثبات چاہیے، اس نے یہ سند بنائی۔ اور کتنی سندیں ہیں جو انہوں نے بنا کے امام صاحب کی طرف منسوب کی۔ یعنی کذاب راوی اگر اس کا متن صحیح بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو سند اس کی کیا ہے؟ وہ وضع پر مبنی۔ یہ وضاعین یہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہ معروف طریق تو سہیل بن ابی صالح سے ہے، لیکن اس نے اس کو کیا بنا دیا ہے؟ حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اللہ اکبر کریم۔ پھر اسی طرح جب سند میں کوئی کذاب راوی ہو اور باقی راوی تمام کے تمام کیا ہیں؟ وہ ثقہ ہوں، اور ہمارے پاس کوئی قرینہ ہو کہ اس کے علاوہ اور کوئی اس کو روایت نہیں کرتا، اس کے علاوہ اور کوئی اس کو روایت، قرینہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی اس کو روایت نہیں کرتا، تو ہم بالجزم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسی کی کارستانی ہے۔ آپ میزان پڑھیں، لسان پڑھیں، وہاں آپ کو کذاب راویوں کے ترجمے میں حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام نظر آئے گا کہ اس کی سند صحیح ہے، لیکن فلاں راوی اس کی روایت میں منفرد ہے اور اس پر کلام ہے، اس لیے یہ اسی کی کھڑی ہوئی ہے، یہ اس کی وضع کی ہوئی ہے۔ یعنی کذاب راوی بسا اوقات تفرد کی وجہ سے، یا اسی طرح کذاب نہ بھی ہو، ایک راوی مجہول ہے اور وہ منفرد ہے، وہ راوی مجہول ہے اور وہ منفرد ہے، کذاب کا اس پر الزام نہیں ہے، تو ایسے راوی مجہول کی روایت بھی موضوعات میں ذکر کرتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ یعنی موضوع کے لیے صرف وضاع اور کذاب ہونا لازم نہیں ہے، بلکہ وہ روایت اصول موضوعہ کے مخالف ہو، اور کیا کہنا چاہیے کہ وہ روایت اسی مجہول ہی کی سند سے مروی ہو، تو اس میں بھی یہی شبہ در آتا ہے کہ یہ اسی مجہول کی کارستانی کیوں ہی نہ ہو۔